چند سب آغاز آپ سے کرتے ہیں سر، کیا یہ چل رہا ہے پرویز الہی صاحب کی؟ جس طرح سے میں نے بات کی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے موقف سے اختلاف کیا اور وہ بڑا کھل کر اس حوالے سے بات بھی کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، لیکن اب کھل کر یہ اعتراف کرنا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو جواز مل گیا ہے؟ کیونکہ پہلے دن سے ہی وہ حامی تو نہیں تھے اسمبلیاں توڑنے کے، ہونے کیا جا رہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ سونیے، میں آپ کو تھوڑی سی خبر بھی بتا سکتا ہوں اس حوالے سے۔ دیکھیں، دو چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئی ہیں۔ اگر آپ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کے سرکل ہے نا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی 10 سیٹوں والی پارٹی ہے، یہ ہمیشہ بلیک میل کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ لیٹسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہانی ڈالی ہے کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اب الیکشن جو ہے نا وہ اسمبلی تحلیل ہوگی یا توڑ دی جائے گی تو پھر ہمیں کیا ملے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چاہ رہے ہیں کہ میکسیمم سیٹیں نہیں جائیں، اور کوئی 20 مانگ رہا ہے، کوئی 18 مانگ رہا ہے، مطلب اس طرح کی بات ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے موقف یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن سونیا، جو اطلاعات ہیں جو پرویز الہی نے، جو مجھے پتہ چلا ہے کہ بڑا واضح طور پہ کان میں کہا عمران کے یا کسی کے ذریعے کہلوا دیا کہ بات بڑی ہو رہی ہے کہ جی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹھیک ہے آپ کی مقبولیت تو ہے لیکن قبولیت ابھی تک نہیں ہوئی، اور آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو گرفتار کرانے کے لیے، نااہل کرانے کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں، اور 9 جنوری کو بائی دی وے ظفر اقبال ایڈیشنل سیشن جج نے آپ کو ذاتی حیثیت میں بلایا ہے توشہ خانہ کیس میں، تو وہ یہ کنوے کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔ پہلی تو یہ ہے کہ جس طرح بار بار آتا ہے کہ 600 آپ کے جو گارڈز ہیں سیکیورٹی کے، 300 آئے ہوئے ہیں کے پی سے اور 300 آئے ہوئے ہیں پنجاب سے، وہ چلے جائیں گے۔ پھر آپ کو ہو نوز کہ اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کس طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک کوئی نیا سیٹ اپ نہیں ہوتا تو یہی پرویز الہی صاحب ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے ایسا نہیں ہے، سوچنے والے کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ تو ہر دو صورت میں وہ اپنے طور پہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آل از ناٹ ویل۔ آپ کا جو لوگ، کچھ لوگ ہیں آپ کو، پرویز الہی صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ مس گائیڈ کر رہے ہیں، آپ کو آسمان پہ چڑھا رہے ہیں، جبکہ آپ کو یہ زمینی حقائق کا پتہ ہونا چاہیے کہ جی ایک ریاست اور اسٹیبلشمنٹ ایک کردار ہے۔ بھلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اے پولیٹیکل ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ سچویشن ایسی بن گئی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ ایک تو وہ سونیا ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھی آپ یہ مت سوچیں کہ جی آپ ابھی باہر ہیں تو حکومت میں آ جائیں گے، اس کے لیے آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، آپ کو لوگوں کے ساتھ صلح صفائی معاملات کو بہتر کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے آپ اگر ایک شخص کو، میں سونیا ذاتی طور پہ اس چیز کو میں بڑی اچھی طرح جانتا بھی اور مجھے پتہ بھی چلا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو جو ریٹائر ہو کے چلے گئے ہیں، آپ ان کو ٹارگٹ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں ایک ان کو سنگل آؤٹ کر رہا ہوں تو ادارے کو کچھ نہیں کہہ رہا، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ بھول جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں مشرف صاحب کے ساتھ کیا ہوا، پی ایم ایل این نے کتنی مخالفت کی تھی، اندر کریں گے، باہر کریں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہوا تھا؟ وہ باہر گئے، سب کچھ ہونے کے باوجود 1 مہینہ 1.5 مہینہ سی ایم ایچ پنڈی میں رہے، اس کے بعد باہر چلے گئے۔ کیا ان کا بگاڑ دیا؟ یہ کہنے کا مطلب قطعی طور پہ نہیں ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے۔ سوال یہ ہے کہ جی آپ کا انیشیٹو بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ ابھی بار بار ایک ہی بات آپ کیے چلے جا رہے ہیں، وہ چلیں گئے ہیں، بات ختم ہوگی، اب آپ آگے کی بات کریں۔ اب آپ جب آپ باجوہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو انڈائریکٹلی آپ نئے چیف کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ میرے ساتھ بات کریں، یا یہ آپ یہ کہتے ہیں جی نہیں امر بن معروف کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا کبھی آپ کہتے ہیں امید ہے آپ نیوٹرل لیں گے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی امید ہے کوئی نیا الیکشن آپ ٹھیک کروائیں گے۔ جب وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق واسطہ نہیں۔ سونیا دیکھیں، چیزیں کچھ ٹھیک بھی ہوئی ہیں، ایک چیز اچھی ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کے حق میں ہوئی ہے، وہ یہ ہے، اگر آپ نے دیکھا، بڑے کم لوگوں نے آج دیکھا، مبشر صاحب سے بھی آپ پوچھیے گا کہ الیکشن کمیشن کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان اسمبلیوں کی تحلیل ہونے کی صورت میں یا ٹوٹنے کی صورت میں وہاں پہ دونوں جگہوں پہ الیکشن ہوں گے، اور وہ 5 سال کے الیکشن ہوں گے۔ وہاں پہ ضمنی انتخاب کی بات جو کرتے ہیں نا پی ڈی ایم والے، وہ چیز نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں جی اسمبلیوں کی استعفے کی صورت میں ایسا ہوگا۔ بھائی تحلیل توڑنے کی صورت میں بھی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو اس کا مطلب ہے لمحہ فکری ایسا نہیں۔ اور پھر یہ کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سونیا کہ 70%، 65 سے 70% اگر ملک میں اسمبلیاں چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو الیکشن کروانا پڑے گا۔ اور پھر جو لیٹسٹ سروے گیلپ والوں کو آیا ہے کہ 70% سے زیادہ لوگ کہتے ہیں جی الیکشن ہی حل ہے۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی غلطیاں اپنی جگہ پہ، سیاسی طور پہ وہ کس طرح پلے کر رہے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ انگیجمنٹ کی پالیسی اچھی بات ہوئی ہے، بڑے دنوں بعد آج چوتھی ملاقات جس کا آپ نے ذکر کیا اسحاق ڈار کی ہوگی۔ اب دیکھیں وہی بات ہو رہی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کر کے اس معاملے کو، کیونکہ وہ بھی پی ڈی ایم والے بھی سونیا افورڈ نہیں کر سکتے کہ اسمبلیاں ٹوٹ گئیں
یا یہاں پہ گورنر راج سو کال لگ گیا تو پھر گیم کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. تو ٹھیک بہتر یہ ہے کہ سیاسی لوگ سیاسی طریقے سے چیزیں معاملات کو حل کریں. آپ کو چاہیے کہ آپ جیسا بار بار ایک شخص سے آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو بھیجیں اسد عمر کو. ویسے تو فواد چوہی صاحب بھی کہتے ہیں ہم رابطے میں ہیں, شاہ احمد قریشی ہیں, اس کے بعد پرویز خٹک ہیں جو بات چیت کر سکتے ہیں, ان سے ساتھ بات کریں. رابطے ہوئے, اتنی ملاقاتیں ہوئی, کوئی حل نکل نہیں سونیے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ حل جو ہے نا وہ ٹوٹل پی ٹی آئی کی مرضی کا ہو. ٹھیک ہے مقبولیت ہے, الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے, لیکن بہرحال وہ بھی ایک صحیح طریقے سے آئے. سونیا یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. آپ امریکہ پہ الزام لگائیں, بھاجپے پہ الزام لگائیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. وہی جو آپ کہتے تھے اعتماد کی تاریخ آنے پہ آپ نے کہا تھا میں خدا کا شکر کرتا ہوں آئی ہے. بھئی آپ کو لوگوں نے نکالا, آپ کا لگ سوچ ہاتھ چھوڑ کے چلے گئے, بھلے پی ٹی آئی نہیں ساتھ کے چھوڑ گئے, آپ کے تادی چلے گئے. تو سوال یہ کہ عمران کو چاہیے کہ اس وقت وہ ہی شوڈ پلے سیف. اور یہ سب کارڈ ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں ترک کو آخری پتہ انہوں نے پھینک دیا, لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کی مقبولیت کو دیکھ کے کھونے کے لیے آپ کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے. پیچھے آتے ہیں تو پھر بھی تو دیکھیں پیچھے آنے پہ تو لوگ دیکھیں نا سونیا, پیچھے آنے پہ تو یہی ہے نا. آپ پیچھے آنے میں تو ایک بڑی بات ہے جو بڑی کوشش کی گئی کہ واپس پارلیمنٹ میں چلے جائیں. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا, اور وہ ان کو شاید اس سٹیج پہ ان کے ووٹرز بھی سپورٹر بھی برا مانیں گے. وہ کہیں گے پھر بھائی 7 مہینے آپ نے ڈنکا بچایا کسی اور کا, واپس چلے گئے. ہاں اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ مارچ اپریل کی بات پہ آ جائیں, وہ جون جولائی پہ آ جائیں, بجائے کہ اگست سپٹمبر پہ جائیں. تو بہتر ہے دونوں طرف سے گیو اینڈ ٹیک. اور پھر یہ جو خوفناک سٹیٹمنٹ دینے بند کریں. عمران خان صاحب کو صبح اٹھ کے جس طریقے سے وہ دھونا شروع کرتے ہیں, جواب میں ایک آدمی نہیں دھوتا, ان کو 10 آدمی دھو رہے ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ پالیسی جو ہے نا عمران خان کو لانگر رن میں نقصان دے گی. اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ کے جو اگر وہ بیٹھے ہیں, خاموش بیٹھے ہیں. دیکھیں سونیا ان کو کہیں نہ کہیں رول پلے کرنا ہوتا ہے. یا تو آپ پولیٹیشین کام کر کے دکھائیں نا. آپ ہر جگہ جب آتے ہیں آپ کے اوپر کرپشن کے چارجز لگتے ہیں, کیا کیا ہوتا ہے, پھر آپ نکال دیے جاتے ہیں. تو میرے خیال ہے عمران خان صاحب کو اب سیکھنا چاہیے. اچھا مبشر بخاری صاحب, پرویز الہی صاحب نے تو ظاہر ہے بڑا کلیئرلی یہ کہہ دیا تھا کہ اب میں جنرل باجوہ کے خلاف کوئی بات نہیں سنوں. اب اگر انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کے خلاف بات کی تو سب سے پہلے میں بولوں گا اور میری جماعت بولے گی. لیکن یہ تو کل کا انٹرویو تھا, آج پھر عمران خان صاحب نے پھر سے دوبارہ وہ الزامات لگائے کہ انہوں نے NRO2 دیا, سب سے زیادہ جنرل باجوہ نے ملک کو نقصان پہنچایا, احتساب کا بھی تمام تر ذمہ دار ان کو ٹھہرایا گیا. اب عمران خان صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ ایک الگ جماعت ہے, ان کی جماعت کا اپنا ایک موقف ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ سے دیکھا کہ تعلقات میں بد اعتمادی اونچ نیچ آتی رہی, لیکن یہ اتحاد برقرار رہا اور ابھی تک ہے. اب آپ کو آگے کیا لگتا ہے کہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا یا پھر اب کوئی سٹانس, کوئی کلیئر موقف لیں گے پرویز الہی صاحب؟ آج عمران خان صاحب نے جو کیا میں وہاں پہ موجود, اور اس بڑا واضح طور پر عمران خان نے دوبارہ وہی لائن دی. ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کے اتحادی یہ کر رہے ہیں, کہا جو ان کا اپنی ایک ویو پوائنٹ ہے, ہمارا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے, وہ اپنے ویو پوائنٹ پر چلیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کیونکہ پرویز الہی صاحب پہ بڑی مہربانیاں بھی ہیں باجوہ صاحب کی, اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں ان کو پریز. جبکہ پرویز الہی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان پہ بھی مہربانیاں ہیں, لیکن خان صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے. جو آج جب ہم ادھر پہنچے تو کچھ اراکین جب ان کے باہر آ رہے تھے تو ان کی باڈی لینگویج مجھے واقعی میں کچھ لگ رہی تھی کہ ان کی لو سپرٹس میں ہیں. کچھ ایم پی ایز وغیرہ اور کچھ لیڈرز جو تھے, ایک تو یہ والا معاملہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کیوں وہ لو سپرٹ میں تھی وہ لوگ جو تھے. اور ایک اور جو اہم بات عمران خان صاحب نے آج کہی, ان سے سوال میں نے ہی کیا کہ دیکھیے ہم نے تو دیکھا یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی مسلسل مداخلت اور یہ ہوتی رہی ہے, بلکہ آپ بھی اسی کے نتیجے میں ہی آئے تھے, اور ہمیں آپ کا کنٹینر سے جمپ کر کے کودنا بھی یاد ہے جب آپ جنرل رحیل شریف سے دھرنے کے دوران ملنے گئے تھے. تو کیا کوئی آپ ایسا فارمولا جس پہ کوئی ڈیوائس کریں گے فیوچر میں جس کے تحت یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے اس حد تک وہ روکی جا سکے؟ تو انہوں نے پھر ایک یکسر مطلب اپنے ہی بیان کی یا اپنے ہی بیانیے کی نفی اس طرح کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ نہیں رک سکتی, اور مضبوط فوج جو ہے حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا اور مضبوط فوج کا ہونا وہ بہت زیادہ ضروری ہے.
تو یہ چیز جو تھی اب اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں جنرل باجوہ والے بیانیے کے ساتھ کہ ایک طرف فوجی لیڈرشپ کی مضبوطی بہت ضروری ہے اور پھر ساتھ میں ان کا حکومت کے ساتھ کوآپریشن، تو بات کچھ پلے نہیں پڑتی. یا تو آپ کی کلیئر لائن آئیے گا مبشر. دیکھیں یہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو ملائن کر کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور پھر الٹیمیٹلی پھر آپ ان کے پاس ہی جائیں گے. ہم نے سب کو دیکھا، نواز شریف صاحب نے چھٹا آدمی لگایا آرمی چیف کا، پھر انہی کے پاس جانا پڑتا ہے یا انہی سے ہی پھر رائٹ لیفٹ کر کے صلح صفائی کر کے آپ دوبارہ سے آپ آ رہے ہوتے ہیں. کس کو نہیں پتا. اب یہ خبر والی بات تو نہیں رہے گی کہ کس نے بھجوایا تھا. میں کہتا ہوں باجوہ صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھجوایا تھا باہر. اب یہ کوئی خبر والی بات ہے؟ کس طرح گئے تھے پلیٹلیٹس، کون بیٹھ کے لاہور میں کس جماعت کا آدمی، ایجنسی کا آدمی کیا کرتا تھا؟ وہ پلیٹلیٹ آتے تھے، اس کو کون چینج کرتا تھا، کون بھجواتا تھا؟ یہ دیکھیں نا، یہ کہہ دینا کہ جی کسی کی انوالومنٹ کے بغیر معاملات چلیں گے، وہ نہیں چلیں گے انلیس کہ دے کم کلین. یہ پولیٹیشین اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ایسا نہیں ہوگا. میرا سوال آپ سے مشورہ یہ کہ چلیں یہ تو شاید ان کو تھوڑی دیر کے لیے اور فائدہ دے دے گا. جنرلی اب ریاکشن آنا شروع ہو گیا. عام آدمی بھی سک آف اٹ کہ یار یہ آپ اٹھتے ہیں تو آپ اداروں کو اور باجوہ کو اور باقیوں کو جو پولیٹیکل پلیئر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. میرا سوال آپ سے کہ جو اتنا پینک، اتنی ڈیسپریشن ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے کیمپ میں، کہ ڈیسپریٹ ایفرٹ ہو رہا ہے کہ جی کسی طریقے سے اسمبلیاں جو ہے نا وہ توڑنے سے رکوائی جائیں، تحلیل کرنے سے رکوائی جائیں. آج وہ پیغام لے کے پرائم منسٹر کے پاس چودھری بھی گئے ہیں، جو کہا جاتا ہے جہانگیر ترین کا پیغام لے کے. تو آپ لاہور میں بیٹھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا واقعی وہ چاہتے ہیں کہ جی اسمبلی بچ جائے، یا وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح عمران چاہ رہا ہے کہ جی تھوڑا بہت انیشیٹو ان کے ہاتھ میں رہے اور وہ ان کے پاس نہیں رہا، پی ڈی ایم وہ چاہتے ہیں ان کے پاس انیشیٹو رہے؟ جی بخاری صاحب. جی، یہ بڑا اچھا سوال کیا، اور اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا، یہ اسمبلی توڑنے کے معاملے پہ عمران خان نے بہت اچھی سیاسی چال کی ہے. مطلب یہ ایک کیچ 22 سچویشن میں لے کے آ گئے ہیں وہ پی ڈی ایم کو، اور اس کی ریزن سمپل سی ہے احتشام صاحب. وہ یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان کی پاپولیرٹی موجود ہے اپنی جگہ پہ، اور اگر اس صورتحال میں دو اسمبلیز ٹوٹ جاتی ہیں، اور اسپیشلی میں ریفر کروں گا پنجاب کی طرف، کہ پنجاب اسمبلی اگر ٹوٹ جاتی ہے اور گورنمنٹ جو کہ بڑے کلیم کر رہی تھی پی ڈی ایم کہ جی یہ توڑ دیں ہم الیکشن کروا دیں گے، یہ الیکشن کروا دیتے ہیں جو کہ 5 برس کے لیے الیکٹ ہوں گی نئی اسمبلیز کے پی کی اور پنجاب کی اگر موجودہ صورتحال میں ہوتی ہے. تو پنجاب سے 144 145 نیشنل اسمبلی کی نشستیں ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ودن 90 ڈیز یہ الیکشن کروا دیتے ہیں کے پی اور پنجاب کے، جہاں پہ اگر بالفرض محالہ آپ کی حکومت بن جاتی ہے پی ٹی آئی کی، تو پھر اکتوبر میں جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن کروائے گی پی ڈی ایم، تو اوپر گورنمنٹ بیٹھی ہوگی پی ٹی آئی کی، جس کے نیچے آپ نے 140 پلس پنجاب سے نشستیں جیتنی ہیں، مطلب اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے. اور اسی طرح ہی 50 پلس سیٹس جو ہیں آپ کو کے پی میں 200 سیٹس نیشنل اسمبلی کی جنرل. تو دو جگہوں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اثرات آپ کے نہ پڑیں الیکشن ریزلٹس پہ نیشنل اسمبلی کے. تو یہ ایک ایسی چال تھی، اس وجہ سے آپ کو پی ڈی ایم میں پینک لگتی ہے کہ وہ نہیں. بلکہ احتشام صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن سوال اگین وہی جگہ پر ہے کہ کیا اسمبلیاں توڑیں گے یا نہیں، اور پرویز الہی صاحب ساتھ دیں گے یا نہیں؟ کیونکہ جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں پرویز الہی صاحب کے، پھر مونس الہی معاملے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرتے ہیں، کام ڈاؤن کرتے ہیں، پھر سے بیانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو، پرویز الہی صاحب ساتھ دیں گے خان صاحب کا، یا نہ کہ آخری ٹائم پہ بازی پلٹ دیں؟ سونیا، شیخ رشید صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کریں، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گیٹ نمبر 4 اور میرا مسلسل ان کے ساتھ رابطہ کچھ دنوں سے نہیں ہے، ناراضگی پہ صلح، انہوں نے ایک پچھلے دنوں بات کی تھی. انہوں نے کہا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ شجاعت صاحب بھی وہی کر رہے ہیں جو پرویز الہی کر رہے ہیں. اب تو یہ خبر والی بات ہی نہیں کہ کنہوں نے ان کو پرویز الہی کو بنی گلا بھیجا تھا اور کنہوں نے شجاعت صاحب کو ان کی طرف بھیج دیا تھا، پی ڈی ایم کی طرف. دیکھیں اس وقت صورتحال جو جس طرف جا رہی ہے سونیا، بڑا واضح طور پہ ایک بات سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے نا وہ اب جس کو کہتے ہیں بیک فٹ پہ گئی ہے. اب گیند ان کی کورٹ میں ہے. اطلاعات یہی ہیں کہ جو آج ملاقات ہوئی آر فردی صاحب سے، ان میں بھی یہی ہے کہ جی چلیں بیٹھ کے اس کو اس طریقے سے بات کی جائے، کوئی لگے کہ جی تھوڑا بہت آپ پیچھے گئے ہیں، تھوڑا بہت ہم گئے ہیں. یہ آپ پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے بات کر کے ہمیں شو کریں کہ جی ہم پوزیشن آف ویکنس سے بات کر رہے ہیں یا ہم بیک فٹ میں ہیں. ہم نے بھی الیکشن میں جانا ہے، ہمیں بھی ظاہر ہے کوشش تو انہوں نے کی ہے 8-9 مہینوں میں، لیکن نہیں دے پائے. کچھ انٹرنیشنل حالات ہیں، کچھ حکومت ان کو پولیٹیکل فائر فائٹنگ کرتی رہی اور
عمران خان کو رائٹ لیفٹ کرنے کے چکر میں نقصان ہوا. نتیجتاً آج آپ دنیا کہہ رہی ہے, ورلڈ بینک IMF کا سروے یہ کہہ رہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے 8-9 ممالک میں سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے نا 70% ہے آپ کی سری لنکا میں, اور 45 کے قریب 40 کے قریب بنتی ہے ہماری پاکستان میں. تو وجہ یہ کہ اس طرف توجہ نہیں دے پائے. اب سوال سنیے یہ ہے کہ آپ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک اقلیت والی حکومت جو ہے نا وہ بیٹھی ہے پارلیمنٹ میں اپنا ایوانوں میں, اور جو اکثریت باہر بیٹھی بھی, تو آپ خود گئے تھے نا. اب اگلا سوال یہ کہ جو مبشر بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس میں کہ ان کے لیے 2 حکومتوں میں الیکشن کرانا, اور تیسرا سونیا اگر 123 بندے جو اس وقت ہیں غالباً 10-11 کے ریزائن ایکسیپٹ کیے ہیں, اگر وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سارے کے سارے پیش ہوں گے اینڈ بلاک جائیں گے وہاں پہ پارلیمنٹ میں ریزائن کریں گے, میرا مطلب حکومت کے لیے پھر ایک مشکل پیدا ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے بہتر یہی کہ اپنے کارڈز اچھے طریقے سے کھیلیں, بجائے کہ روزانہ یہ پبلک میں آ کے اسٹیٹمنٹ دی جائے, بیان بازی کی جائے. عمران خان صاحب کو چاہیے, ان کے لوگوں کو چاہیے کہ یہ ون ون سچویشن جو بہرحال ان کے لیے ہے, ان کے ورسٹ کرٹک بھی کہہ رہے ہیں الیکشن ہوگا تو وہ جیت جائیں گے, انہی کا چانس بن رہا ہے. لیکن سونیا جب آپ ضرورت سے زیادہ پاور دیٹ بھی کو آپ للکاریں گے, آپ بار بار جناب ان کے لیڈروں کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے بارے میں غلط باتیں کریں گے, سخت باتیں کریں گے. اسی طرح آپ نے آج کل چپ ہے, ورنہ تو سپریم کورٹ اور عدلیہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو بھئی ٹھیک ہے, آپ پولیٹیکل کارڈز کھیلیں, ان سے بیٹھ جائیں, کوئی آپ کا پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ نہیں کرے گا, کوئی آپ کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے نہیں آئے گا. صرف آپ کو چیزیں خود طے کرنی ہے روزانہ. لیکن 80% وہی اسٹیٹمنٹ ہے جو ان کے ہیں, صبح اٹھتے ہیں وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جی باجوہ نے یہ کیا, فلانا نے کیا, میں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, مہنگائی اور فلانا اور بیڑا غرق کر جب سے آئیں. اس سے بات نہیں بنے گی. آپ کو کنکریٹ لیول پہ جا کے آپ کو کچھ پیش کرنا پڑے گا تاکہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے آپ ایک اچھی سیاسی پوزیشن میں ہو الیکشن جیتنے کے بعد بھی. ٹھیک ہے, اس پر مزید بھی گے. مختصر بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے کہ یہ جو رابطے ہو رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں, کس کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں, پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا, پرویز الہی صاحب کی ظاہر ہے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی, مبشر بخاری صاحب میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, اور ظاہر عمران خان صاحب کو جو اعلان سامنے ہے اس کے بعد ظاہر حکومت کے بھی کچھ رابطوں میں تیزی آ گئی ہے, اور اس اسمبلی کی جو تحلیل ہے اس کو روکنے کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں. تو مبشر بخاری صاحب, آپ کو کیا سینیریو لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے زرداری صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے, شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ملاقات کی, انہوں نے گزشتہ روز پرائم منسٹر سے بھی بات کی, انہوں نے کہا ویٹ اینڈ سی, انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے جائیں, ظاہر ہے جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے وہ بھی اس حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں. پھر آج فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے, اعتماد کا ووٹ بھی لیا جا سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو کاؤنٹر کر رہی ہے عمران خان صاحب کے اسمبلیاں تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے اسٹریٹجی, اس میں کامیاب ہوگی؟ جی دیکھیے, بڑا مشکل کا چیلنج ہے یہ حکومت کے لیے. 3 آپشنز ہو سکتی ہیں. نمبر 1 کہ آپ نو کانفیڈنس کے ووٹ کا کہیں, لیکن سیشن آج پھر سٹارٹ ہو چکا ہے, سو ہچ ہے بہت بڑی. نمبر 2 آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے ہیں جس کے لیے آپ کو 186 اراکین کی ضرورت ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. نمبر 3 گورنر رول, بہت بیڈ آپشن ہے. نمبر 4 بھی ایک آپشن بچ جاتی ہے کہ آپ پہلے ہی پیٹیشن میں چلے جائیں. آپ نے دیکھا کہ یہ اسپیکر پرویز الہی اور ڈپٹی اسپیکر سفیان خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پہ سائن کروا کے انہوں نے بھجوا دیے, جو آپ کی لیٹسٹ اطلاع تو یہ ایک طرف یہ بھی گیم ہو رہی ہے. جی, اس کا مقصد احتشام صاحب صرف اتنا ہے کہ چونکہ اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے. اگر آپ سی ایم او فائل بھی کر دیں تو وہ ڈیزالو نہیں کر سکتے, اس طرح کی صورتحال. لیکن کتنا ٹائم بائی کر لیں گے, میکسیمم 2 ویکس. تو جو چوتھی آپشن میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ پیٹیشن میں چلے جائیں کہ جی اگر اس طرح کا اقدام آیا تو یہ بدنیتی پہ مبنی ہے, لیکن اس میں بھی کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی سکسیس ہوگی. سو جو بہترین حل ہے, اور میرا خیال ہے احتشام صاحب ول ایگری ود می کہ ہمیشہ سیاست میں اس طرح کے جب آتے ہیں کلاگز, تو اس کا بہترین حل جو ہے وہ نیگوسیشنز کے ذریعے ہی ہوتا ہے. جو ابھی آپ بیک ڈور ڈپلومیسی دیکھ لیں ہو رہی ہے, عارف الوی صاحب ذاتی طور پہ انوالو ہوئے ہیں. کل جو آصف زرداری صاحب نے ملاقات کی چودھری شجاعت سے, اس سے پہلے وہ پرائم منسٹر سے ملاقات کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مطلب مجھے ایک انتہائی موقر
ذریعے نے بتایا کہ کوئی نواز شریف صاحب سے بھی بات چیت ہوئی اور ان کے ساتھ امپورٹنٹ بات ہوئی، اور پھر شہزاد صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اگر روکے بھی لیکن اس کے بعد چودھری پرویز الہی کی گارنٹی بھی آپ ہی دیں گے. جس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن جو میں پچھلے سیگمنٹ میں ایک پنچ لائن نہیں کہہ پایا وہ یہ تھی کہ اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی یا مونس کس طرف جاتے ہیں. معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پی ایم ایل کیو کے 8 اراکین باقی بچتے ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں. ان کا دیکھنا ابھی باقی ہے، چونکہ جو میری اطلاعات ہیں ان میں سے بہت سو پہ چودھری شجاعت کا انفلوئنس ہے، اور اگر چودھری شجاعت تہہ دل سے چاہیں تو ان کو اپنی ڈائریکشن میں لا سکتے ہیں ایز پارٹی چیئرمین. تو یہ صورتحال ہے. لیکن میں پھر یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ مڈ وے جو شروع میں احتشام صاحب نے بتایا، کیونکہ اگست سپٹمبر اکتوبر نہ صحیح، جون جولائی از ناٹ اے بیڈ آپشن فار دا پی ڈی ایم ایز ویل ایز پی ٹی آئی. تو میرا خیال ہے کہ اب جو بات چیت چل رہی ہے جو عارف الوی صاحب کر رہے ہیں وہ بھی کچھ لو اور دو، بس میکسیمم یہی ہے کہ آپ اپنے ٹائم سے تھوڑا سا پیچھے آ جائیے، ہم اپنے ٹائم سے تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب ایک چیز اور بھی ہے، اب ریسنٹ جو بیان دیا ہے پرویز الہی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کبھی رابطہ ٹوٹا نہیں ہے، سیاستدانوں سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سمجھدار ہے، یعنی رابطے میں ابھی بھی وہ ہیں. اور وہ بھی اسٹیٹمنٹ مونس الہی صاحب کا کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر ہی ہم پی ٹی آئی کی طرف آئے، پھر تائید بھی کی بعد میں پرویز الہی صاحب نے. اس کا مطلب ہے وہ تو اپنی ساری کی ساری جو سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور ابھی بھی اگر وہ ان کو کہیں گے تو وہ تو پھر اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے. سونیا وہ تو پی ایم ایل کیو ہے نا جو بڑا واضح طور پہ وہ انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا، اور بڑا کل انٹرویو میں تو پرویز الہی صاحب نے جس انداز سے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں باتیں کی ہیں وہ تو دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ پی ایم ایل کیو کی سیاست جو ہے نا وہ بائی دی وے اور بڑی پارٹیوں کی سیاست ایم کیو ایم ہے، باپ ہے اور انڈیپینڈنٹس ہے، بہت سارے لوگ ہیں. اصل بات تو سونیا آپ دیکھ لیں کہ آپ کو عمران خان کا وہ اسٹیٹمنٹ یاد ہوگا کہ میری پارٹی کے لوگ جو ہے نا کچھ جا کے ملتے ہیں، مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ انڈائریکٹلی نام کبھی آتا ہے اپنے شاہ محمد قریشی کا، نہیں آپ نے دیکھا کہ جی ان کی نالی کی صورت میں 3 کینڈیڈیٹ ہیں، اسد عمر بھی ہیں، اس کے بعد پرویز خٹک بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں حوالے سے ان لوگوں کے رابطے بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ، اور یہ اپنے طور پہ یہ بتاتے بھی رہتے ہیں کہ جی آپ کو کتنا موقف کس طرح رکھنا چاہیے. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے آپ اگر ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ کے لیے نقصان ہوگا. یہ تو پارٹی کے اندر ان کا واضح طور پہ اسٹیٹمنٹ نہیں آتا جس طرح پرویز الہی کا آ گیا ہے، تو وہ بھی ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ایک سونیا بہت بڑی حقیقت ہے، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بہت بڑی نہیں تو سر حقیقت میرا ہے. سوال یہ ہے کہ پھر تو پرویز الہی صاحب کو جدھر سے اشارے ملیں گے انہوں نے تو وہی راستہ چوز کرنا ہے نا. تو سونیا پھر دو یہ تو نہ ہو چیزیں کہ وہ اس خان میں صاحب کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. بڑا ایک باریک فرق ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گی اپنا پرویز الہی کو کہ آپ راستے جدا کر لیں. انہیں بھی پتہ ہے، انہیں بھی بیلنس رکھنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے چیزیں وہ کہیں نہ کہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ابھی دیکھیں نا جو لوگ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ آج بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں. ایک تو واضح طور پہ فیصل واڈا باہر چلے گئے، وہ تو ٹوٹل اس سائڈ پہ چلے گئے نا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، بڑے گندے الفاظ یوز کرتے ہیں اپنی پارٹی کے لوگ، سانپ فلانا ڈھماکہ، وہ جو ہے نا عمران خان صاحب کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں. تو وہ بھی ان کو بیسیکلی یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھی وہ ایک کہتے ہیں نا بے ترتیبی میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ آپ کے ایک حد تک آپ کرٹیسائز کریں، اس طرح نہ کریں کہ کل آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں. سونیا اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے سیاسی طور پہ بڑا محاذ گرم ہوا ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ جی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے درمیان اختلافات کی وجہ سے ان کو نقصان ہوگا. انہیں نقصان نہیں ہوگا. مونس الہی جو ہے نا گو بٹوین ہے، وہ اب کہتے ہیں اولادیں جو ہے نا ان کا رول زیادہ ہو گیا ہے. وہ کسی صورت میں بھی پرویز الہی صاحب ادھر نہیں جائیں گے، اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ پرویز اپنے چودھری شجاعت صاحب بھی اس طرف نہیں جائیں گے. اب مسئلہ ہے کہ جب اب تو سنیے یہ خبر نہیں رہے گی نا، دعائے خیر جب ہو گئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا، پی ایم ایل کیو کی طرف سے اور پی ڈی ایم کی طرف سے سب نے کہہ دیا تھا کہ جی ہمارے پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ چیف منسٹر کے جو ہے نا پرویز الہی ہوں گے، تو راتوں رات وہ وہاں گئے. وہ تو اب سیاست ایک تاریخ کا حصہ بن گئی نا کہ جو کیا ہوا. اب اصل بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے انہیں چاہیے کہ ایک ان کے بڑے اسٹرانگ یہ پارٹنرز ہیں، اور پھر دوسری بات ہے سونیا کہ اس وقت پنجاب میں کوئی تکڑا آدمی پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہا. اب مجھے بتائیں، اب جو پرویز الہی نے باتیں کی ہیں بزدار کے بارے میں، کوئی غلط کی ہے؟ یہی باتیں باجوہ بھی کہتے تھے، آپ بھی کہتی تھی، میں بھی کہتا تھا کہ بزدار از اے لائبلٹی، اسے جان چھوڑنی چاہیے. 4 سال کے نقصان کے بعد آج پتہ چلا نا
وہ किस्से कहानियाँ तो निकल रही हैं करप्शन के, ये वो लेना देना आज जो वैसे छोड़े। बुज़दार साहब का भी देखिए बुज़दार साहब को मैं बयान देख आया, रहा था, उन्होंने कहा मुझ पे ये जो इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया है बगैर किसी सबूत सुनिए के। ये सारे कह रहे होते हैं, देखें अच्छा। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं, सब ने हिस्सा डाला है इस मुल्क को लूटने में, खाने में, पीने में, 19-20 का फ़र्क होगा। असल बात इस वक्त ये है कि जो पीटीआई की सियासत है, पंजाब 60% से ज़्यादा है, वहाँ पे उनके पास फॉर्मिडेबल एक जिसको कहते हैं एक ज़बरदस्त किस्म की एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं मौजूद नहीं है, है। ठीक अभी है। देख लें जहांगीर तरीन चले गए, अलीम खान चले गए, कौन बंदा है? अभी 10 सीटों से इसी तरह उन्होंने लेके आए। पीपल्स है, पार्टी भी एक ज़माने में मजबूर हुई थी, उनकी 18-19 सीटें थी उनके लोगों की, मंजूर भट्टो की वो चीफ मिनिस्टर बन के रह गए थे। हमेशा बीबी कहा करती थी कि मेरे पास कभी भी पंजाब नहीं रहा, और नून वालों ने कभी पंजाब उनको देने नहीं दिया, पंजाब जिसके पास है वही हुकूमत कर रहा होता है। मेरा ख्याल है इस वक्त गो स्लो की पॉलिसी रखनी चाहिए, अदारों को ललकारने के बजाय अब उनको फायर फाइटिंग इस तरह करनी चाहिए कि कौन के साथ खड़ा होगा। अब टिकटों की तकसीम, अपनी नई टीम का चुनाव कैसा होगा, ये ना हो फिर 3.5 साल के बाद हुकूमत के लोग कहें वे भी ना हो, पता चले कि जी वही हुआ जो पहले हुआ। तो मेरा ख्याल है ये एक आइडियल मौका है इमरान के लिए, अगर वो इससे फ़ायदा नहीं उठाते तो मेरा ख्याल है उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट जो है ना वो बड़े जिसको कहते हैं बेरहम है, वो कहीं ना कहीं इनकी गलतियों से दोबारा फ़ायदा उठाएंगे। सही। अच्छा मुबशिर बुखारी साहब, एक और बात ज़ाहिर है बड़े खबरें ये भी चल रही थी कि पीडीएम की ऑफर परवेज़ इलाही साहब के पास ये भी है कि वो वज़ीर आला रहें लेकिन पीडीएम के रहें, और गुज़िश्ता रोज़ ज़ाहिर है चौधरी शुजात हुसैन का भी बयान आया कि परवेज़ इलाही अगर फैसला कर लेते हैं तो फिर 4-5 महीने वो मज़ीद वज़ीर आला रह सकते हैं। लेकिन आज की खबर ये है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ जिसमें चौधरी सालिक ने ज़ाहिर एतराज़ उठा लिया है। वो कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला नहीं होने चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अगर एक तरफ शुजात हुसैन ये कोशिश करते भी हैं तो इस तरह की खबरें जानबूझकर चलाई जा रही हैं, या आपको लगता है इसमें भी एक वजन है? और जरदारी साहब तो मुबशर आपको याद है ओपनली कह चुके हैं कि मेरा कैंडिडेट तो परवेज़ इलाही है नेक्स्ट सीएम के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जरदारी साहब ने तो बड़ा उनको ओपन हैंडेडली और बड़े खुली बाहों से अपना कैंडिडेट बनाया था, लेकिन एक चीज एहतशाम साहब भूल गए कि रात को दुआए खैर के बाद सुबह परवेज़ इलाही साहब चूंकि स्पीकर पंजाब असेंबली थे, उन्होंने पीडीएम वालों को फोन किया, भाई तुम लोगों ने तो बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवानी थी, फौरन करवा दो, ये ना हो कि कोई दूसरी तरफ से स्टेप आ जाए। तो वो भागे भागे गए पीडीएम वाले, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई और उसके बाद शाम को जाके परवेज़ इलाही साहब पीटीआई से मिलके खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। ये भी तारीख का हिस्सा ही होगी। एहतशाम साहब देखिए, वैसे वज़ीर आला तो उस साइड से भी उन्होंने बनना ही था, तो फिर पीटीआई इन्होंने चॉइस किया, पीटीआई को ही चॉइस किया। वो तो मुनस इलाही साहब का बयान आप देख लीजिए ना, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा उधर चले जाएं तो हम उधर चले गए। तो बात आपने जो नुक्ता उठाया सोनिया, चूंकि पीएमएल-क्यू जो है वो ब्रेन चाइल्ड थी एस्टेब्लिशमेंट का, और एहतशाम साहब ने और मैंने तो बड़ा करीब से देखा। हमें याद है ये जो ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब थे उस वक्त ये होम सेक्रेटरी भी रहे हैं पंजाब के, और उसके अलावा ये आईबी को भी डील करते रहे हैं। फिर एक मरहूम हुआ करते थे डीजी रेंजर्स जनरल हुसैन मेहदी, उनका हमने उनको बहुत एक्टिव देखा 2002 के इलेक्शन से पहले जब ये पीएमएल-क्यू बन रही थी, और जिस तरीके से लोगों को वो तोड़ रहे थे दूसरी जमातों से, वो बड़ी अजीबोगरीब सी एक कहानी थी। उसमें आप देखिए कि मियां अजहर पहले प्रेसिडेंट थे काफ लीग के, और मियां अजहर को किस तरीके से हरा दिया गया, और उसके बाद चौधरी बरादरान करता धरता बन गए। फिर इन्होंने कहा कि हम 100 दफे मुशर्रफ को, ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था 90s में जब मरहूम जुनेजो जो प्राइम मिनिस्टर भी थे, सदर भी थे, उनको किस तरीके से हटाया गया। और आपको याद है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में एक ऑफिस था, इधर आपने देखा, उसके बाद किस तरीके से रातों रात तो निसार साहब ने गेम बनाई, और उसके बाद उनको हटाने के बाद आपने देखा पीएमएल-एन बन गई थी। जी देखिए वो भी चूंकि जुनेजो लीग भी अगर आप देखें तो वो भी बुनियादी तौर पे 1985 के गैर पार्टी के इलेक्शंस के नतीजे में एक जीते हुए लोगों का जो भी जीता हुआ था, जैसे नवाज शरीफ साहब जीते थे यहाँ से आज़ाद 1985 में 2 सीटें,
ان سمیت بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک مجموعہ سا بنا لیا گیا تھا. اس کے پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے زیاز اسٹیبلشمنٹ تھی. تو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیز پھر تاریخ میں یہی کرتی. اور میاں نواز شریف نے جو 2018 کا الیکشن لڑا تھا وہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر لڑا تھا. یا 2002 کے الیکشن جب وہ جلا وطن تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی, یا 2018 کے الیکشن میں انہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی. ورنہ اس کے علاوہ تو پی ایم ایل این کو مسلسل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی, اور وہی جنویجو لیگ کی ایک آف شوٹ تھی پی ایم ایل این. سو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی پارٹیاں چونکہ ابھی ان کا آپ دیکھیے 2002 میں کاپ لیگ میں کون کون سی پارٹی ضم ہوئی, اس میں آپ نیشنل پارٹی فاروق لغاری صاحب کی جس کی اس وقت سیٹیں کم از کم 15 پلس تھی نیشنل اسمبلی کی, وہ اس میں ضم کی گئی. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی, وہ اس میں ضم کی گئی. اس کا چونکہ میگنیٹیوڈ اتنا زیادہ نہیں ہے اس لیے یہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ. کچھ اور تھے, آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی پیٹریاٹ تو بنانے میں تو ایک قانونی آئینی بھی مسئلہ آ گیا تھا نا, جس کی وجہ سے انہیں پیپلز پارٹی سے ہٹ کے پیپلز پارٹی پیٹریاٹ رکھ کے الیکشن لڑنا پڑا تھا. جی نہیں وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے احتشام صاحب آپ بات کر رہے ہیں. پیٹریٹ بنا تھا جس دن الیکٹ ہوئے پارلیمنٹیرین. جی پیٹریٹ تو آپ کو پتا ہے جمالی صاحب کو الیکٹ کروانے کے لیے, جی جمالی صاحب کو الیکٹ کروانے کے لیے ووٹنگ ڈے پہ بنا تھا. جی مشرف کے زمانے میں, اور فلور پہ بنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریٹ. تو ابھی میرا کہنا صرف یہی ہے, اس کے روئے نما تھے جی راؤ سکندر اقبال اور فیصل صالح اقبال, فیصل صالح حیات صاحب. عرض یہ ہے کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پولیٹکس میں کوئی دخل اندازی نہیں, ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ still they are calling the shots. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کردار ان کا ہے اور پہلے بھی رہا اور آگے بھی آپ کو لگے گا. بہرحال بہت بہت شکریہ. سینئر اینالسٹ مبشر بخاری صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا احتشام صاحب, پرویز الہی صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ 99% جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اس وقت اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حق میں نہیں ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ سمجھا دیا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو جو آپ کے پاس ایک شیلٹر ہے پنجاب کا, کے پی کا, وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا. پھر جو کیسز آپ پر کھلنے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کے لیے ایک الگ مشکلات ہوں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان باتوں میں وزن ہے الہی صاحب کی, پرویز الہی صاحب؟ سونیا, ان ساری باتوں کے جواب میں ایک بات جو کرتے ہیں نا ڈاکٹر بابر امان, ماہر وکیل بھی ہیں, اور پی ٹی آئی کے آپ دیکھیں بڑے بڑے کیسز وہ بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ایک آرٹیکل میں چند دن پہلے 2-3 دن پہلے لکھا تھا. انہوں نے کہا یہ جو ایفرٹ سارا ہو رہا ہے کہ ان کو نائل کرایا جائے گا, گرفتار کیا جائے گا اور ان پہ کیسز بنائے جائیں گے, انہوں نے کہا جو کچھ بھی کر لیں پریزیڈنٹ عارف الوی جو ہے نا وہ ان کو معاف کرنے کی پوزیشن میں, کچھ بھی کر لیں ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے. چلیں یہ تو وہ ایک ہائنڈ سائڈ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی ایونچویلٹی میں نا پریزیڈنٹ عارف الوی کو جب تک وہ 2/3 کے ساتھ ہٹاتے وہ پارڈن بھی کر دیں گے. دیکھیں اب یہ کیسز ٹرمپ ٹاپ کیسز ہیں کتنے بھی ہیں. اب جو الزامات لگ رہے ہیں کہ جی 13 کروڑ 16 ارب کے زیور آپ 3 کروڑ روپے دے کے لے کے چلے گئے ہیں. پھر یہ ہے کہ کیس بھی شروع ہو گیا ہے. دیکھیں حکومت وقت نے تو پوری کوشش کی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس میں بڑے جنرل ایفرٹ بھی کیے گئے ہیں یا کسی طریقے سے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے جیل میں بھیجا جائے پھر ان کو بریک کیا جائے. اور رانا ثناء اللہ تو بار بار یہ بات کہتے تھے. پھر سچی بات ہے سونیا کہ پنجاب جس کے پاس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. پنجاب میں ان کو پرویز الہی کو لانے کے بعد بہت حوالوں سے عمران خان صاحب سیف ہوئے ہیں, اسٹرانگ بھی ہوئے ہیں, سیف بھی ہوئے ہیں. ابھی یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے اوپوننٹ تو آپ کو پورا تلے ہوئے ہیں. مریم نواز کہہ چکی ہیں کہ تم جاؤ گے جیل میں, باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں جیل میں جاؤ گے, اور پھر کیسز بھی بنا دیے گئے. کچھ جینون کیسز بھی لگتا ہے پھنسنے کے لیے ہیں, توشہ خانہ کیس, ممنوع فنڈنگ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی مشکلات آپ کی ہیں. وہ مشکلات ان کی اپنی جگہ ہیں. دیکھیں سونیا, اس وقت پرویز الہی جیسا بندہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی 90% لوگ کہتے ہیں یا کم, ایک بات ہے کہ جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں ملاقات ہوتی ہے ساروں کی ریزرویشن ہے. سنیے کوئی بھی جو آپ ایم این اے ایم پی ہے اتنی مشکل سے الیکشن لڑنے کے بعد جب پارلیمنٹ میں آتا ہے تو کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے. ایک زمانہ تھا تھوڑے پیسے خرچ کرنا ہے, اب تو 40-50 کروڑ روپے کی بات ہی کوئی نہیں. بقول ان کے کہ جی ہم زمینیں بیچ کے جو نا میری زمینیں, کوئی کل کسی کا بیان تھا کہ میرے تو اپنا زمینیں خالی ہو گئی ہیں, میرے تو
सारा का सारा पैसा इसी तरफ लग जाता है, तो वो तो नहीं चाहते ना कि लेकिन इलेक्शन एक फायदा तो उनका होगा ना सर। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि असम्बलियां तहलील होती हैं तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। पॉपुलर तो इस वक्त हो ही, जीत कर आते हैं तो फिर वो अगले 5 साल के लिए उनका मैंडेट होगा, और जब वफाकी हुकूमत इलेक्शन करा रही होगी, कौमी असम्बली और दीगर, तो यहाँ पे इनकी हुकूमत होगी। ये तो प्लस पॉइंट जाता है ना बहरहाल इनको। प्लस पॉइंट के साथ साथ आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि इमरान खान साहब अपने बहुत सारे लोगों से खुश नहीं हैं, MNAs MPAs से, ठीक है ना। शायद ये थोड़ा सा एग्जेजरेशन हो बहुत सारे लोग, लेकिन एक खासी बड़ी तादाद है जिसके बारे में उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं। तो अब ये भी हो सकता है सोनिया, वो लोग ये सोचें कि जी अगले इलेक्शन में हमें तो टिकट ही नहीं मिलना, तो उनका तो बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि ये असम्बलियाँ चलें। और दूसरी बात है सोनिया कि आप जब पार्लियामेंट का इजलास हो रहा होता है, नेशनल असम्बली हो रही होती है, हुकूमत होती है, तो आपको तवातर के साथ एक जिसको कहते हैं अच्छी खासी तरक्याती बजट के नाम पे आपको पैसा मिलता है। जमशेद दस्ती साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, MNAs रहे हैं पहले, वो कहते हैं मैंने अपने 50-60 करोड़ का बजट लेने के लिए 10 करोड़ रुपए की मैंने रिश्वत भी दी थी। तो ये काम भी होते हैं। एक तरफ उनका है कि जी अभी वक्त नहीं आया, अभी हमें 5 साल पूरे करने चाहिए, तरक्याती बजट है। फिर दूसरी एक जेन्युइन बात भी होती है कि चलें जो अपने महल्ले में काम करवाना है, नालियाँ गले, अपने इलाका कंस्टिट्यूंसी, वो भी हम मजबूत कर लेंगे तब बाय द टाइम नया इलेक्शन। आपको याद है कि जब अपने हल्के में भी बड़े करेंगे, आजकल तो इतने एक साहब बता रहे थे कि जी इतना काम हुआ है कि वो लोग कह रहे हैं कि पूरा पंजाब अपना गुजरात खुदा हुआ है, अगर इलेक्शन नहीं अपना क्या कहते हैं उनके लिए मसाइल हो जाएंगे अगर ये असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं। तो ये अपनी जगह बात है, लेकिन एक बात है साहब को परवेज इलाही जैसे बंदे को अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि इनके पास कोई तगड़ा बंदा नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, पॉइंट टेकन सर। इसी के साथ ही नाजरीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।